کہ اللہ کا نام کتنا قیمتی ہے۔ میں نے جو تمہید باندھی ہے وہ اسی لیے کہ شاید اللہ کے نام کی بھی قدر و قیمت آج ہمیں اس درجے کی نہیں ہے جو آخرت میں جا کر ہوگی، حتیٰ کہ جنت میں جا کر ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنتی جنت میں بیٹھا ہوگا اور اداس ہوگا، مغموم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے معلوم کریں گے کہ بتاؤ جنت میں کوئی کمی ہے؟ کہہ رہے ہیں اللہ جنت تو وہ جگہ ہے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جنت تو ایسی ہے۔ لیکن پوچھا جائے گا کہ پھر اداس کیوں بیٹھے ہو، مغموم کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں اللہ آج میں جنت میں پہنچنے کے باوجود دنیا میں گزرے ہوئے اس وقت کو یاد کر کے افسوس کر رہا ہوں جو میں نے آپ کے ذکر کے بغیر گزار دیا۔ آج افسوس ہو رہا ہے میں نے کتنا بڑا لاس کر لیا۔ تو یہ واقعی انسان عام طور پہ ریئلائز تب کرتا ہے جب چوائس ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نام کی بھی قدر و قیمت اور اس کی ویلیو کو سمجھیں۔ ایک میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ اللہ کا نام کتنا قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین کے اوپر اللہ اللہ پڑھا جاتا رہے گا، کہا جاتا رہے گا۔ یعنی جب تک اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا تب تک دنیا قائم رہے گی۔ اس کو ریورس کر لیں کہ جب اللہ اللہ کہنا بند ہو جائے گا تو دنیا کو تباہ کر دیا جائے گا۔ یعنی دنیا جو قائم ہے اس کا قیام بھی اللہ کے نام کی برکت سے ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتے پیدا کیے، سب کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں۔ ایک فرشتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، اللہ نے ان کو بہت بڑا جسم دیا ہے اور ان کا ایک خاص کام ہے، وہ جب پیدا ہوئے تو ان کے ہاتھ میں ایک بگل ہے۔ بگل کہتے ہیں جو پہلے زمانوں میں نا جنگوں کے لیے سائرن استعمال ہوتا تھا، ایک وارننگ میں جنگ شروع ہو گئی، جنگ بند ہو گئی تو وہ اس پہ پھونک مارتے تھے، تو ایک ہارن کی طرح۔ اور وہاں بچوں کو تو پتہ ہے 14 اگست میں بہت بجاتے ہیں، وہ پتہ ہے ماشاء اللہ، خوب وارننگز دیتے ہیں۔ تو اس قسم کی ایک چیز ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اللہ کے اشارے کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ٹاسک دے دی ہے، کہتے ہیں آٹومیشن کا زمانہ ہے، آٹومیٹک سسٹم کر دیے۔ اللہ نے یہ فرما دیا کہ جب آپ دنیا میں سے میرا نام سنیں، اللہ کا نام سنیں، یعنی اسرافیل السلام اتنے بڑے کہ وہ دنیا ہے وہ ان کے سامنے بالکل ایک چھوٹے سے بال کی طرح ہے، اور تمام دنیا کے جو انسان ہیں ان کی زبان اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے، وہ سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو اللہ نے ٹاسک یہ دے دیا کہ جب آپ آخری بار میرا نام دنیا سے سنیں تو یہ جو سور پھونکنے کا عمل ہے اس کو 40 سال تک پینڈنگ کر دیں، مؤخر کر دیں، ایک دفعہ میرا نام سن کے۔ اب ہوتا ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی اللہ کہتا ہے تو اسرافیل علیہ السلام سن لیتے ہیں اور وہ جو سور پھونکنے کا عمل ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ گویا آخری بندہ جو مسلمان ہوگا، جس کے بارے میں حدیث میں تفصیلات آتی ہے کہ شریعت چونکہ ختم ہو چکی ہوگی، نہ اس کو نماز کا پتہ ہوگا، نہ روزے کا پتہ ہوگا، قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا، اس کو صرف اتنا پتہ ہوگا، یعنی اس کی شریعت کتنی ہوگی، آخری مسلمان جو دنیا کا ہوگا اس کو اتنا پتہ ہوگا کہ آسمانوں میں میرا پیدا کرنے والا ہے، اس کا نام اللہ ہے، اور وہ اللہ 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 بس یہ کر رہا ہوں، باقی نہ اس کو نماز کا پتہ ہوگا، نہ روزے کا، تمام شریعت مفقود ہو چکی ہوگی۔ اور جب یہ بندہ فوت ہوگا، یہ آخری مسلمان، تو اس کے بعد یہ اللہ اللہ کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، لہٰذا یہ آخری آواز ہوگی۔ اس کی آواز سننے کے بعد 40 سال کا آٹومیٹک ٹائمر جو اسرافیل السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہ آن ہو جائے گا، اور 40 سال کے بعد وہ پھونک ماریں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو اندازہ کیجئے، شیخ نے فرمایا کہ اگر ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے سے قیامت جیسی مصیبت
40 سال پیچھے دھکیلی جاتی ہے ایک مرتبہ. تو کہتے ہیں ہمیں جو دن رات میں چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی قیامتیں ہمارے اوپر آتی ہیں، اگر ہم ہر روز اللہ اللہ کریں گے، یہ قیامتیں جو ہم پر چھوٹی چھوٹی آتی ہیں یہ کیوں نہیں ہم سے پرے ہو جائیں گی؟ یقیناً اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کا نام لینے سے یہ مسائل، یہ ہماری جو مصیبتیں ہیں یہ ہم سے دور کر دی جائیں گی. ذکر کی ایک فضیلت، ایک فائدہ یہ بھی ہے، اللہ کے نام کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ اللہ کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس سے صرف آخرت بن رہی ہے، جنت بن رہی ہے، اس سے دنیا کے مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں.